بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل ٹی وی پرو۔ آج کل ترکی کے ایک عالمی شہرت یافتہ ڈرامے ارطغرل غازی کا ذکر میں بھی ایک عرصے سے سن ہی رہا ہوں، مگر کبھی بھی میں نے اس میں خاصی دلچسپی نہیں لی اور نہ ہی مجھ میں اس کو دیکھنے کے لیے کوئی دلچسپی پیدا ہوئی تھی۔ یکم رمضان مبارک سے پی ٹی وی ہوم پر وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت پر یہ ڈرامہ اردو زبان میں نشر کیا جا رہا ہے۔ اس سے قبل میں نے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا ذکر ارطغرل کے بارے میں سنا کہ وہ کون تھے اور تاریخ میں ان کا کیا کردار تھا۔ اس کے بعد میں نے یہ ڈرامہ دیکھنا چاہا، اور اس کے علاوہ میں نے سوشل میڈیا کے اوپر اور فیس بک، مطلب ہر سوشل میڈیا جس میں واٹس ایپ فیس بک آتا ہے، وہاں پہ سٹوریز پہ یا اس کے علاوہ اس ڈرامے کے چھوٹے چھوٹے کلپس دیکھے کہ جہاں پہ وہ دشمنان اسلام کے گردنیں اڑا رہا ہے، تو میرے دل کے اندر بھی ایک تجسس پیدا ہوا اس ڈرامے کو لے کے، ایک محبت اور ایک کشش پیدا ہوئی کہ میں بھی اس ڈرامے کو دیکھوں کہ آیا اس ڈرامے کے اندر کیا ہے۔ تو دوستو، میں بتا رہا ہوں کہ یہاں سے پھر میرا ڈرامہ دیکھنے کا سفر جاری ہوا، اور اس عظیم ڈرامہ سیریل کی شہرت کا یہ عالم ہے کہ اسے 146 ممالک میں ڈبنگ کے ساتھ دکھایا جا رہا ہے، اور ہالی ووڈ کے کئی شعراء آفاق سیزنز کو اس نے مقبولیت میں بہت ہی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ تاہم جہاں محبت کرنے والے ہوتے ہیں، دوستو یہ ایک بات بتا دوں، جہاں محبت کرنے والے ہوتے ہیں اور وہیں پہ نفرت اور شدت پسندی والے لوگ بھی سفر آراہ ہوتے ہیں۔ اس لیے اس ڈرامے کے ناقدین کی تعداد بھی کثیر ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں میں اسے دیکھنے کے لیے شدت پسندی اجاگر ہو رہی ہے۔ ایک خبر کے مطابق سعودی عرب اور انڈیا میں ڈرامہ بند کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں بھی اس کے خلاف طوفان بدتمیزی برپا کیا جا رہا ہے، اور میرے خیال میں کیا جا رہا تو نہیں، آج کل تو سریعام لوگ جو ان سے وہ ٹی وی چینلز پہ آ کے یہ جو اداکار ہیں پاکستانی، جن کو فرصت نہیں ملتی یہ ساس بہو کے ڈرامے بنانے سے، وہ انہوں نے بھی اس ڈرامے کے اوپر آ کے تنقید کیا کہ نہیں، ان کو جو ان سے اپنے ملک کے ڈرامے چلانے چاہیے، غیر ملکی میڈیا کو ان کو تشہیر نہیں دینی چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، وہ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر دیکھا جائے جہاں تک حقیقت کی بات ہے، تو جہاں تک میرا خیال ہے، میں نہیں کہتا کہ میں اپنی سوچ ہر ایک پہ اپلائی کروں، نہ، جو میری سوچ ہے میں اس حساب سے کہہ رہا ہوں کہ نہیں، دیکھنا چاہیے کہ آیا اس چیز کے اندر سچائی کتنی ہے، آیا اس سے معاشرے کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے۔ اگر معاشرے سے اوپر اس کے مثبت اثرات ہیں تو وہ چیز قابل تعریف ہے اور اس کو دیکھنا چاہیے، نہ کہ اس کو یہ کہا جائے کہ اس کو ختم کرو، یہ کرو۔ اس کی تعریف کرنی چاہیے۔ اسلام بھی ہمیں اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ جو چیز معاشرے کے اندر مثبت اثرات چھوڑے وہ چیز اچھی ہے، اس کو اچھا کہو، اس کو برا نہ کہو۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ دیکھیں تو ساس بہو کے ڈرامے، جس میں آپ دیکھیں جہاں پہ ڈرامہ شروع ہوتا ہے تو لڑائی شروع ہوتی ہے، اور ختم ہوتا ہے تو لڑائی شروع ہوتی ہے۔ ڈرامے میں طلاقوں پہ طلاقیں ہو رہی ہوتی ہیں، تو اس سے معاشرے کے اوپر بہت ہی منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں، بہت ہی زیادہ مثبت اثرات نہیں ہوتے۔ اور آج کل تو دیکھا ہی یہ جا رہا ہوتا ہے ٹی ویز پہ کہ کون سے ڈرامے میں کتنی لڑائی ہے اور کتنا جو ان سے ان کی لڑائی ہے۔ تو لیکن جب یہ ڈرامہ آیا تو پاکستان میں بھی اینکروں نے اور اداکاروں نے اس کے اوپر تنقید کا نشانہ کیا، مگر یہ تمام تر کوششیں ڈرامے کا جنون رکھنے والوں کو دلوں میں بے سود ثابت ہوئی، اور لاک ڈاؤن کے دوران فرصت کے طویل لمحات میں نے بھی سیزن ایک چند ہی دنوں کے اندر ختم کر لیا۔ ذہن میں رہے کہ اس ڈرامے کے 5 سیزن پیش کیے جا چکے ہیں، اور ہر سیزن کے ایک ساتھ 70 کے لگ بھگ ہے، اور ان کا دورانیہ بھی 45 منٹ کا ہے۔ اور اس ڈرامے کو دیکھنے کے بعد مجھے ان چند لوگوں پر بے حد دکھ اور افسوس ہوا جو خام اس پر اعتراض اٹھا رہے تھے کہ ترک ڈرامہ اردو میں کیوں نشر کیا جا رہا ہے، یا اس کا مقصد اسلام کے نام پر ذہن سازی کرنا ہے۔ ایک نقطہ نظر یہ بھی ہے کہ اسلامی تاریخ کا چورن بیچ کر پیسہ کمایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی بے شمار اعتراضات اور بھی کیے جا رہے ہیں کہ ڈرامہ دیکھنے کے بعد سوچا کہ بطور لکھاری اپنی رائے بھی مجھے سب کے سامنے رکھنی چاہیے، لہٰذا آزادی اظہار اپنا حق سمجھ کر میں بھی اسی وجہ سے پورا سیریل مکمل توجہ اور دلچسپی سے دیکھا تاکہ اپنا نقطہ نظر فصاحت کے ساتھ بیان کیا جا سکے۔ اس ڈرامے پر کیے جانے والے تمام الزامات مجھ کو قریب بے سروپا معلوم ہوئے۔ تاریخ لکھنا پڑھنا ایک الگ چیز ہے، جبکہ تاریخ دیکھنا ایک الگ عمل ہوتا ہے۔ بلا شبہ ترکوں کی یہ کوشش اور محنت خوب رہی ہے۔ ڈرامہ اپنے قاری کو حقیقی مناظر میں
گھوڑوں اور تلواروں سے مزین 800 سال پہلے کے ترکی میں لا کھڑا کرتا ہے۔ انسان خود کو چند لمحوں کے لیے تاریخ کا ایک حصہ ہی سمجھ کر تاریخ میں گم ہو کر رہ جاتا ہے۔ یہ میں وثوق سے کہتا ہوں، اگر آپ اس کو توجہ سے دیکھیں تو آپ کا بھی یہی اظہار ہوگا اور آپ بھی یہی سمجھیں گے اور یہی دیکھیں گے۔ یہ ڈرامہ بناتے وقت میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا چلوں، یہاں پہ ایک چیز کا اضافہ کرتا چلوں کہ نوجوان نسل کے لیے تاریخ پڑھنا شروع سے ایک بہت ہی مشکل کام رہا ہے، تاہم نوجوانوں کو اپنے تابناک اور روشن ماضی کے ہیروز کو ڈرامائی شکل میں پیش کرنا ترکی کا احسن عمل ہے۔ بہت بڑا طبقہ خلافت عثمانیہ سے تو واقف ہی نہیں تھا، مگر اس قدر گہرائی میں جانا ارطغرل کی وجہ سے ممکن ہوا ہے۔ وہ نوجوان نسل جو ارطغرل کی الف سے بھی واقف نہ تھے، آج ترک نے اس سنہری دور کو اپنی آنکھوں سے دکھا دیا ہے، اور ارطغرل کا نام زبان زد عام ہے۔ ہر انسان اپنی رائے میں آزاد ہے۔ میں اپنے تعین اس ڈرامے سے بہت کچھ سیکھا ہے اور سمجھا ہے۔ میں نے اس ڈرامے کی رعنائیوں اور خوبصورتیوں سے پرے اس کے پیچھے چھپی تلخ حقیقت اور سبق کو دیکھنے کی بھی بھرپور کوشش کی ہے۔ یہ ڈرامہ بناتے وقت ترکوں کو بھی اس چیز کا وہم نہیں تھا اور گمان تک نہیں تھا کہ وہ جو ڈرامہ بنا رہے ہیں، جو لکھنے والا جو ڈرامہ لکھ رہا ہے، وہ آنے والے وقت میں اتنا مقبول بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ہم اس بات کو سختی سے رد کرتے ہیں کہ اس کے پیچھے گھنونے مقاصد ہیں۔ خیر مقاصد جو مرضی ہو رہے ہوں، کم از کم برے نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے نا؟ جہاں پوری دنیا کی فلم انڈسٹریز، خاص کر ہالی ووڈ اور بالی ووڈ، اپنی تاریخ اور اپنے نوجوانوں کو پیش کرتی ہیں، تو اسی طرح اگر ترکوں نے اسلامی ہیروز پر ڈرامہ بنایا تو اس کو بھی صبر سے برداشت کر کے دیکھنا چاہیے نا۔ اگر انڈیا مغل بادشاہوں کی تاریخ اور اپنے دیوتاؤں کی کہانیاں دکھا سکتا ہے، اگر بالی ووڈ جنگ عظیم کے روح فرسا واقعات فلمیں دکھا سکتا ہے، تو مسلمان اسلام کے غازی پر ڈرامہ کیوں نہیں بنا سکتے؟ میرا یہ سوال ہے ان لوگوں سے کہ جو کہتے ہیں جی نہیں یہ ڈرامہ نہیں دکھانا چاہیے، دینا اس میرے سوال کا جواب دیں۔ جس نے صلیبیوں اور منگولوں سے بھرپور جنگ کی اور فتح یاب ٹھہرا۔ بحث سے پہلے میں نے اس ڈرامہ کو دیکھ کر بہت سبق حاصل کیے ہیں اور بہت کو سیکھا ہے۔ اس کو دیکھتے ہوئے اسلام کا عظیم دور ایک بار پھر آنکھوں کے سامنے پایا ہے۔ میں نے سیکھا کہ کیسے مسلمانوں کو دشمنوں اور ان کے جو غدار ہیں انہوں نے نقصان پہنچایا، منافقین نے نقصان پہنچایا۔ جب تک مسلمانوں میں چھپے منافقین کی مدد نہ کرے نا، تو یہ جو ان سے ہار نہیں مانتے۔ اسی طرح دوغلے غداروں کے اندرونی سازشوں کی وجہ سے ہر دور میں مسلمان آپس میں دوست اور گرباں ہو کر کمزور ہو چکا ہے۔ غیروں سے کئی زیادہ نقصان اپنوں کی لالچ اور ذاتی مفادات اور ہوس اقتدار نے پہنچایا۔ مسلمانوں کی عظیم امارات ہمیشہ اپنوں نے کھوکھلی کی ہے، یا تو اپنوں نے کھوکھلی کی ہے، تو یا دولت اور پیسے کے پیچھے جو ان سے نا وہ پاگل ہو کے نا انہوں نے اپنوں کو مار دیا ہے۔ لالچ، اور دوسرا یہ لالچ بھی دیتے ہیں، جیسے کہ کل میں نے آپ اپنی ویڈیو میں بتایا ہے کہ اس منگول سپاہی نے کیا معتصم باللہ کو کہا تھا کہ اگر تم کیا کرتے تو تم مجھے میں نہ ہوتا۔ وہ آپ میری پچھلی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں، میں نے بہت ہی واضح طور پہ بتایا۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ کس طرح صلیبی اپنے محلوں میں بیٹھے حکم صادر کرتے ہیں اور اسلامی ممالک میں ہلچل مچ جاتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ غیر مسلم کس طرح مسلم ممالک میں اپنی مرضی کے حکمران لانے کے لیے کیا کیا سازشیں کرتے ہیں۔ اس کے لیے وہ مسلمانوں کا روپ لے کر ان کے درمیان آنے سے بھی گریز نہیں کرتے ہیں، یہاں تک کہ اپنی عورتوں سے بھی غلیظ کام کرواتے ہوئے شرماتے نہیں ہیں۔ میں نے دیکھا 3 بڑے مذاہب یہود، عیسائی اور مسلمانوں کے لیے یروشلم شہر کس قدر مقدس ہے، اور تینوں نے اسے حاصل کرنے کے لیے مد مقابل آتے رہے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ مسلمانوں کے لیے ان کی روایات کتنی اہم ہیں۔ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے ہی نہیں گھبراتے اور کسی بھی مہمان کا خیال اپنی جان سے بڑھ کر کرتے ہیں۔ اس ڈرامے کو دیکھتے ہوئے ہمارے ذہن میں صرف ایک ہی خیال بابر گردش کرتا رہا کہ اگر ارطغرل اتنا بہادر جنباز تھا تو اسلام کے خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ کتنے زیادہ بہادر ہوں گے، جن کے نام سے کثر و کثرت کے در و دیوار لرزنے لگتے تھے۔ اگر ارطغرل غازی کی تلوار ایک لمحے میں 10 کافروں کو جہنم وصل کرتی تھی نا، تو سوچیں مولا کائنات جناب علی مرتضیٰ کرم وجہ کی تلوار ذوالفقار کا کیا عالم ہوگا کہ جس کے ایک ہی وار سے خیبر میں یہودی مرحب کا کام تمام ہو گیا تھا۔ اگر ارطغرل ایسا شاہ زور
جنگجو تھا تو اسلام کے عظیم جرنیل فاتح حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان ہوگی۔ ڈرامے کو دیکھتے ہی میں اپنے خیالات اور تصورات میں ہی اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جماعت کی بہادری اور جاں بازی کا اندازہ لگانے کی کوشش کرتا رہا کہ اگر ارطغرل اپنی حکمت عملی اور بہادری سے دشمنوں پر اکیلا ہی بھاری ہوتا تھا تو غزوہ احد میں آپ کے چچا حضرت حمزہ کی پامردی کا کیا عالم ہوگا۔ آپ خود اندازہ لگائیں نا اس چیز کا، آپ نے اگر ڈرامہ دیکھا ہے تو آپ اس چیز کا خود اندازہ لگائیں۔ جو اکیلے ہی دشمنوں کی صفیں الٹنے چلے جاتے تھے اور سرخ پٹی والے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ اکیلے کفار کی صفیں دھرم برم کرتے اور انہیں جہنم وصل کر جاتے تھے۔ ہم نے یہاں صرف ڈرامے کے ہیروز ارطغرل پر نظریں مرکوز نہیں رکھی، میں نے صرف ارطغرل پر نظریں نہیں مرکوز رکھی کہ آیا یہ ارطغرل کیا کر رہا ہے، ٹھیک ہے، بلکہ دیگر کرداروں کا بھی بھرپور تجزیہ کیا ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ کس ارطغرل کے ساتھ ہی اس کے شانہ بشانہ لڑتے ہوئے اپنے جان کی بازیاں لگاتے ہیں اور پیچھے نہیں ہٹتے۔ ایسی جانصاری دکھائی اور ایسی وفاداری دکھائی کہ ہمیں غزوہ احد کا وہ واقعہ یاد آنے لگا کہ جب جیتی ہوئی جنگ کا پانسہ اچانک سے اس وقت پلٹا کہ جب مسلمان تیر اندازوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی تھی اور کفار نے مسلمانوں کی اس غلطی سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے چاروں طرف سے اپنے گھیرے میں لے لیا تھا، اور نازک ترین لمحوں کے اندر میں آقا علیہ السلام کی زندگی کو شدید خطرہ لاحق ہو چکا تھا، اور اس وقت عشرہ مبشرہ میں شامل جانباز نثار صحابی حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے اکیلے محبت و عظمت کی مثال قائم کی تھی کہ اپنے محبوب آقا کی جان کی حفاظت کی، اور اس نازک لمحات کے اندر صحابی رسول اپنے زندگی پر کس طرح محبوب خدا کی زندگی کو ترجیح دیتے تھے۔ اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح کائی قبیلے کے سردار سلیمان شاہ کے بھائی کردوغلوں نے اپنی ہی بھتیجوں کے خلاف سازشیں کی۔ یہ سب دیکھ کر ہمیں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب یاد آیا، جس نے آپ کو زینتیں دینے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ صلیبیوں کا خاص آدمی تیس جب مسلمانوں کا بحروب اپنا کر ابو حشام بن کر ان کے بیچ موجود ہوتا تو مجھے تب منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی یاد آتا تھا، جو صبح کا مسلمان اور رات کو یہودی ہوتا تھا۔ دوستوں، آپ کڑیاں ملانے کی کوشش کریں کہ کڑیاں کہاں مل رہی ہیں، حقیقت کو دیکھیں آپ کہ ہمیں دکھایا کیا جا رہا ہے، چاہے وہ ڈرامہ ہے، ڈرامے میں اگر ابو حشام دکھایا جا رہا ہے تو آپ پیچھے بھی دیکھیں کہ اسلام کے اندر کیا واقعات ہوئے تھے۔ اگر اس میں کردوغلو دکھایا جا رہا ہے کہ وہ منافق تھا، کیسی سازشیں چلی ہیں اس نے اپنوں کے خلاف، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابو لہب بھی اپنا ہی تھا، خون کا رشتہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، چچا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کیا اس ٹائم پہ نہیں ہوا تھا؟ سب کچھ ہوا تھا۔ آپ صرف اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں کہ وہ ہمیں بتانا کیا چاہتے ہیں، اس کو دیکھیں، آپ اس کو کیوں نہیں دیکھتے۔ اور یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ اسلام نے عورت کو کتنی عزت بخشی ہے کہ وہ اپنے مردوں کے جنگ کے ایام میں بہادری سے ان کے شانہ بشانہ کھڑی نظر آتی ہیں۔ جہاں دھوکہ دہی، جہاں غدار دیکھے، جہاں سازشوں کے جال دیکھیں، وہاں میں نے مہاجرین اور انصار کی طرح مسلمانوں میں بھائی چارہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا بھی دیکھا، ایک دوسرے پر جان نچھاور کرتے ہوئے مسلمان بھی دیکھے، اللہ کی راہ میں اپنے پیاروں کو قربان کر کے سجدہ شکر کرتے مسلمان بھی دیکھے۔ دوسری جانب دنیاوی اسباب و طاقت کے نشے میں چور صلیبی آپس میں ایک دوسرے کے خلاف اپنے اپنے دلوں میں بغض پالتے دیکھے گئے۔ میں نے دیکھا کہ کس طرح حلب کے امیر عزیز کی عیاشیوں اور غفلت کے باعث اس کا شہر صلیبیوں کے ہتھے چڑھ گیا۔ تب مجھے سمجھ آیا کہ مسلمانوں پر صرف زوال کی ایک ہی وجہ ہے، عیاش حکمران۔ کیوں؟ عیاش حکمرانوں کا ٹولہ جب ہوتا ہے نا، تو اس ٹائم پہ پھر جو دشمن ہوتے ہیں وہ اپنا فائدہ نکالتے ہیں، وہ اپنے مفادات پورے کرتے ہیں، ان کو عیاشی میں لگا کے اپنی مرضی کے کام نکلواتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں نے یہ بھی دیکھا ہے ارطغرل کے اندر کہ صلیبی ہاتھ آئے قیدیوں کے ساتھ کیسے وحشانہ سلوک کرتے تھے، جبکہ دوسری جانب مسلمان قیدیوں کے ساتھ بھی ایسے سلوک سے پیش آتے تھے۔ میں نے دیکھا کہ اسلام کے کیسے دشمن عناصر شروع سے تعداد مال و اسباب میں مضبوط تھے، جبکہ دوسری جانب مسلمان خانہ بدوش ہمیشہ سے ہی غریب چروائے رہے، جن کے دلوں میں ایمان کی شمع کے سوا کچھ نہیں رہا۔ مسلمانوں کی یہی ایمانی طاقت دشمن پر ہیبت بٹھاتی ہے، جس طرح غزوہ بدر کے موقع پر مسلمانوں نے ہیبت بٹھائی تھی۔ ان کی اس سبق آموز باتوں پر اور ان کے اس واقعات پر موقع کی مناسبت سے پیغمبروں اور صحابہ کے قصے سنانا ڈراموں کو چار چاند لگاتے ہیں۔
کیونکہ ارطغرل ڈرامے میں اگر آپ دیکھیں تو صحابہ کی باتیں ہو رہی ہیں، رسول اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جا رہا ہے اور باقی انبیاء کرام کی باتیں ہو رہی ہیں اور قرآن پاک کی آیات کو بھی بیان کیا جا رہا ہے۔ اور ایسا ڈرامہ میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ پاکستان کا کہ جس کے اندر انہوں نے اذان دکھائی ہو، نماز دکھائی ہو، نہ، لیکن وہاں پہ نماز دکھائی ہے، خطبہ تک دکھایا ہے۔ اور میں نے آج تک نہیں ایسے یہاں کے ڈراموں میں دیکھا کہ جب کوئی شہر فتح کیا ہو تو وہاں پہ اذان دی ہو۔ اگر آپ ارطغرل دیکھ رہے ہیں تو آپ وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جب سیزن 2 کے اندر ارطغرل نے جب اس سرائے کو فتح کیا نا تو کیسے اس کے اوپر اس نے اذان دلوائی تھی۔ یہ دیکھ کے مجھے فتح مکہ کا وقت یاد آ گیا کہ جب وسلم نے مکہ فتح کیا تھا تو اس ٹائم حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اوپر چڑھا کر انہوں نے کہا تھا کہ اذان دو۔ اعتراض کرنے والوں تو یہ تو کہتے رہیں گے کہ ڈرامہ کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں، یا تاریخ میں اس کا کردار کو کوئی خاص ذکر نہیں ملتا، یہ سب فکشن کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ آپ کی بات سر آنکھوں پر، مگر جس طرح ترکی والوں نے پوری دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کی صحیح تصویر پیش کی ہے نا، ہمیں صرف اس کے غرض ہونی چاہیے، ہر طرح کی لا حاصل بحث سے پرے۔ بس یہ دیکھیں کہ ہماری اصل روایات کیا ہیں، کیا تھیں، اور آج کا مسلمان کہاں کھڑا ہے۔ اسی بہانے موجود صورتحال کی بھی اچھے سے سمجھ آ جائے گی اگر یہ سمجھے نا آپ، یا یہ سمجھنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے، کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہماری کیا صورتحال ہے۔ اگر یہ بھی نہیں ہے تو کم از کم آپ کو یہ سمجھنے میں زیادہ آسانی ہوگی کہ اس وقت کا انسان کس طرح محنت مشقت کر کے زندہ رہتا تھا، اور خاص کر وہ خانہ بدوش جو گرمی میں ہو یا سردی کھلے آسمانوں کے نیچے اپنی زندگیاں گزارتے تھے، ٹھیک ہے۔ کئی بار تو اس ڈرامے کو دیکھ کے میری آنکھوں میں آنسو بھی آئے کہ کیسے ہیں وہ لوگ جو اتنی سختیاں برداشت کر رہے ہیں۔ کیا آج کل کا مسلمان اتنی سختیاں برداشت کر سکتے ہیں؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ بہت کم ایسے جاں باز ہیں کہ جو یہ برداشت کر سکتے ہیں۔ اگر سیکھنے اور سمجھنے کی غرض سے اگر آپ اس ڈرامے کو دیکھیں تو اس میں بہت کچھ ہے سیکھنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے بھی۔ ہر کہانی یا ڈرامہ چاہے وہ فکشن ہو یا حقیقت پر مبنی ہو، کچھ نہ کچھ نیا دیکھنے کو ملتا ہے، اور نیا ضرور ملا کرتا ہے اس میں سیکھنے کے لیے بھی۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے نا تو محض تفریح کے لیے اس ڈرامے کو دیکھیں، اپنے ادبی پیمانے کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس ڈرامے کو دیکھیں، تو اس کا مقابلہ پھر کسی انگریزی یا کسی دوسری زبان کے ڈرامے یا سیزن سے کریں، یا اور کوئی نہیں اپنے دشمن ملک انڈیا کے ڈراموں کے ساتھ اس کا موازنہ کریں، تو مجھے یقین ہے کہ کردار نگاری، منظر نگاری، مکالمے، ہدایت کاری، اداکاری، الغاز کسی بھی شعبہ میں مایوسی نہیں ہوگی۔ آخرکار بس میں نے یہی آپ کو آخر میں کہنا ہے کہ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے دل جلا کے سر عام رکھ دیا ہے۔ تو دوستو، آج کی ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے؟ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ آپ کو ایسی اسلامی ویڈیوز اور معلوماتی ویڈیوز مل سکیں آرام سے، اور بر وقت آپ کو ایک ہی کلک کے نیچے آپ کو ہر چیز مل سکے۔ تو دوستو، ہمیں دیجیے اجازت، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔